بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدیق مجیبی کی شاعری کا جائزہ لینے کے بعد آج ہم اس ویڈیو میں پرکاش فکری کے حوالے سے ان کی زندگی کے چند حقائق جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جان لیں کہ پرکاش فکری کا اصل نام ظہیر الحق ہے۔ ان کی پیدائش کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ جابر حسین نے مجموعہ سفر ستارہ میں ان کی پیدائش 2 اگست 1931 لکھی ہے اور وہاب اشرفی نے 1929 لکھا ہے، اور بیشتر مقامات پر ان کی تاریخ پیدائش 2 اگست 1929 ہی درج ہے۔ وہ صوبہ ہریانہ کے امبالہ شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مولوی محمد زکریا تھا، جو امبالہ کے ایک اسکول میں عربی کے استاد تھے۔ بعد میں ان کا خاندان رانچی منتقل ہو گیا۔ جابر حسین کے بقول پرکاش فکری نے 1963 کے آس پاس شاعری کا آغاز کیا۔ ان کے والد کا نام محمد زکریا تھا اور والدہ کا نام زبیدہ خاتون تھا۔ پرکاش فکری نے جس زمانے میں لکھنے پڑھنے کا آغاز کیا، مطلب شاعری کا آغاز کیا، وہ جدیدیت کا دور تھا۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ جدیدیت کیا ہے۔ جدیدیت ایک ایسا رجحان ہے جس کا آغاز 1955 کے آس پاس، یعنی آزادی کی خوریزی، قتل و غارت گری اور ترقی پسند تحریک کے فرسودہ لوازمات کے ضد میں وجود میں آیا۔ اردو میں 2 تحریکیں مشہور ہیں۔ سب سے پہلے ہم سرسید تحریک کے بارے میں، اس کے بعد ترقی پسند تحریک کے بارے میں جانیں گے، اس کے بعد ہم سلسلے وار جدیدیت کی رخ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سرسید تحریک پر گفتگو کریں گے۔ بر صغیر ہند و پاک کی 1857 کی ناکام جنگ آزادی اور سقوط دہلی کے بعد مسلمانان بر صغیر کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے جو کوششیں کی گئیں، عرف عام میں وہ علی گڑھ تحریک کے نام سے مشہور ہوئی۔ سر سید نے اس تحریک کا آغاز جنگ آزادی سے ایک طرح سے پہلے ہی کر دیا تھا۔ غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا، لیکن جنگ آزادی نے سر سید کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کیے اور انہی واقعات نے علی گڑھ تحریک کو بارآور کرنے میں بڑی مدد کی۔ لیکن یہ پیش قدمی اضطراری نہ تھی، بلکہ اس کے پس پشت بہت سے عوامل کار فرما تھے۔ مثلاً راجا رام موہن رائے کی تحریک نے بھی ان پر گہرا اثر چھوڑا۔ لیکن سب سے بڑا واقعہ سقوط دہلی کا ہی ہے۔ اس واقعے نے ان کی فکری اور عملی زندگی میں ایک تلاطم برپا کر دیا۔ اگرچہ اس واقعے کا اولین نتیجہ یا رد عمل تو مایوسی، پژمردگی اور ناامیدی تھا، تاہم اس واقعے نے ان کے اندر چھپے ہوئے مسلح کو بیدار کر دیا۔ علی گڑھ تحریک کا وہ بیج جو زیر زمین پرورش پا رہا تھا، اب زمین سے باہر آنے کی کوشش کرنے لگا۔ چنانچہ اس واقعے سے متاثر ہو کر سر سید احمد خان نے قومی خدمت کو اپنا شعار بنا لیا۔ ابتدا میں سر سید احمد خان نے صرف ایسے منصوبوں کی تکمیل کی جو مسلمانوں کے لیے مذہبی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ اس وقت سر سید احمد خان قومی سطح پر سوچتے تھے اور وہ ہندوؤں کو کسی طرح تکلیف پہنچانے سے گریز کرتے تھے۔ لیکن وینکلر یونیورسٹی کی تجویز پر ہندوؤں نے جس متعصبانہ رویے کا اظہار کیا، اس واقعے نے سر سید احمد خان کی فکری جہت کو تبدیل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد اب ان کے دل میں مسلمانوں کی ایک قومی حیثیت کا خیال جاگزی ہو گیا تھا اور وہ صرف مسلمانوں کی ترقی اور فلاح و بہبود میں مصروف ہو گئے۔ اس مقصد کے لیے کالج کا قیام عمل میں لایا گیا، رسالے نکالے گئے تاکہ مسلمانوں کی ترقی کے اس دھارے میں شامل کیا جائے۔ 1869 میں سر سید احمد خان کو انگلستان جانے کا موقع ملا۔ یہاں پر وہ اس فیصلے پر پہنچے کہ ہندوستان میں بھی کیمبرج کی طرز کا ایک علمی ادارہ قائم کریں گے۔ وہاں کے اخبارات
اسپیکٹیٹر اور گارڈین سے متاثر ہو کر سر سید نے تعلیمی درسگاہ کے علاوہ مسلمانوں کی تہذیبی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے اسی قسم کا اخبار ہندوستان سے نکالنے کا فیصلہ کیا، اور رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا اس ارادے کی تکمیل تھا۔ اس رسالے نے سر سید کے نظریات کی تبلیغ اور مقاصد کی تکمیل میں اعلیٰ خدمات انجام دی۔ اس کے بعد ہم ترقی پسند تحریک کی طرف آتے ہیں۔ 1917 میں روس میں انقلاب کا واقعہ تاریخ کا ایک بہت ہی اہم واقعہ ثابت ہوا۔ اس واقعے نے پوری دنیا پر اثرات مرتب کیے۔ دیگر ممالک کی طرح ہندوستان بھی اس واقعے کے گہرے اثرات پڑے اور ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد میں تیزی آ گئی۔ دوسری طرف ہندو مسلم اختلافات میں اضافہ ہوا۔ ان حالات اور سیاسی کشمکش کی بدولت مایوسی کی فضا چھانے لگی، جس کی بنا پر حساس نوجوان طبقہ میں اشتراکی رجحانات فروغ پانے لگے۔ شاعر اور ادیب ٹالسٹائی کے برعکس لینن اور کارل مارکس کے اثر کو قبول کرنے لگے، جبکہ روسی ادب کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ مذہب کی حیثیت افیون کی سی ہے، مذہب باطل تصور ہے، انسان کا سب سے بڑا مسئلہ معاش ہے۔ اس طرح اس ادب کے روح سے سب سے بڑے مذہب انسانیت ہے، اور ادب کا کام مذہب سے متنفر کر کے انسانیت میں اعتقاد پیدا کرنا ہے۔ اس طرح یہ نظریات ترقی پسند تحریک کے آغاز کا سبب بنے۔ دوسری طرف 1923 میں جرمنی میں ہٹلر کی سرکردگی میں فسطائیت نے سر اٹھایا، جس کی وجہ سے پورے یورپ کو ایک بحران سے گزرنا پڑا۔ ہٹلر نے جرمنی میں تہذیب و تمدن کی اعلیٰ اقدار پر حملہ کیا، بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں کو گرفتار کیا۔ ان شورا و ادبا میں آئنسٹائن اور ارنسٹ ووکر بھی شامل تھے۔ ہٹلر نے اس اقدام پر جولائی 1935 میں پیرس میں بعض شہرۂ آفاق شخصیتوں مثلاً روما ٹامس مان نے ثقافت کے تحفظ کے لیے تمام دنیا کے ادیبوں کی ایک کانفرنس بلائی۔ ہندوستان سے اگرچہ کسی بڑے ادیب نے اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی، البتہ سجاد ظہیر اور ملک راج آنند نے ہندوستان کی نمائندگی کی۔ اس طرح بعد میں سجاد ظہیر اور ملک راج آنند نے کچھ دیگر ہندوستانی طلباء کی مدد سے، جو لندن میں مقیم تھے، انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد ڈالی۔ اس انجمن کا پہلا جلسہ لندن کے ایک ریستوراں میں ہوا، جہاں اس انجمن کا منشور اعلان مرتب ہوا۔ اس اجلاس میں جن لوگوں نے شرکت کی، ان میں سجاد ظہیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی گھوش اور ڈاکٹر دین محمد تاثیر وغیرہ شامل تھے۔ انجمن کا صدر ملک راج آنند کو منتخب کیا گیا۔ اس طرح انجمن ترقی پسند مصنفین، جو ترقی پسند تحریک کے نام سے مشہور ہوئی اور وجود میں آئی، اور 1936 میں لکھنؤ میں اس کا پہلا اجلاس ہوا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جدیدیت کی طرف۔ یہ ہم نے پس منظر اس لیے واضح کر دیا تاکہ آپ کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ ترقی پسند تحریک نے بطور خاص دیہی زندگی، سرمایہ داروں کے مظالم، بھوک، افلاس وغیرہ کو اپنے افسانوں اور شاعری کا موضوع بنایا۔ شروع میں تو ان فنکاروں میں کچھ صداقت نظر آتی تھی، لیکن بعد کے افسانوں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ گھسے پیٹے موضوعات پر خواہ مخواہ خامہ فرسائی کر رہے ہیں، اور ان کا کوئی ایک خاص نظریہ اور مقصد نہیں ہے۔ اسی اثنا 1947 میں تقسیم ہند کا اعلان ہو گیا، اور تقسیم و ہجرت کا کرب اردو افسانے اور اردو ادب کا موضوع بنا۔ جو لوگ مسلم ہندو اتحاد کے قائل تھے اور جنہوں نے ایک دوسرے پر تکیہ کیا ہوا تھا، ان کے خواب بکھرتے چلے گئے۔ فسادات میں لوگوں نے انسانیت کو پرے رکھ کر اپنے دوست، احباب اور پڑوسیوں کا وہ قتل عام کیا جس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس سنگین واقعے نے اردو افسانے پر سب سے زیادہ اثر ڈالا۔ اب موضوعات بدل چکے تھے، پورا منظرنامہ تبدیل ہو گیا تھا، لہٰذا ادب میں بھی اس کا اثر پڑا، اور لوگوں نے اجتماعی زندگی
کو چھوڑ کر انفرادیت میں پناہ لی، لوگوں کا اعتبار ایک دوسرے کے دلوں سے اٹھ گیا اور اس کے نتیجے میں فردیت، وجودیت، بیگانگی جیسے موضوعات اردو افسانے اور اردو ادب میں آنے لگے۔ ہندوستان میں یہ منظرنامہ 1955 سے شروع ہوتا ہے اور 1960 تک آتے آتے پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ جدیدیت اسی دور کی پیداوار ہے۔ جدیدیت، جسے انگریزی میں ماڈرنزم کہتے ہیں، اور اس کے موضوعات میں فردیت، تنہائی، علامتیت وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ پرکاش فکری ترقی پسند تحریک کے بعد اور جدیدیت کے ہنگامے سے ذرا پہلے افق شاعری پر طلوع ہوئے اور بہت جلد آسمان ادب پر چھا گئے۔ رانچی کے ذی علم لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ابتدائی دنوں میں انہوں نے مضامین بھی لکھے اور کالم نویسی بھی کرتے رہے، لیکن بنیادی طور پر وہ غزل گو ہیں۔ ان کے یہاں ایک پیسٹورل مزاج ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جھارکھنڈ کی زرخیز ہریالی نے انہیں خاصا متاثر کر رکھا ہے۔ نتیجے میں جھارکھنڈ کی زندگی کی ساری نمایاں خصوصیات ان کے یہاں ملتی ہیں۔ ان کے کلام میں معصومیت کی ایک آنچ بہت تیز ہے، اور یہ معصومیت فطرت سے ہم آہنگ ہونے کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے بے نیازی کی زندگی گزاری، اسی لیے ایک طویل عرصے کے بعد ان کا شعری مجموعہ اشاعت سے ہمکنار ہوا۔ ان کا پہلا مجموعہ سفر ستارہ کے عنوان سے 1996 میں اردو مرکز عظیم آباد سے شائع ہوا، جس کے مرتب جابر حسین تھے۔ اس کتاب کا انتساب روزی، مونا، راوی اور پنکی کے نام ہے۔ اس مجموعے میں غزلوں کی تعداد 100 ہے۔ دوسرا مجموعہ ایک ذرا سی بارش کے عنوان سے سن فلاور پبلیکیشن جمشید پور سے 2004 میں اشاعت سے ہمکنار ہوا۔ اس کتاب کا انتساب قراءت تعبیر یعنی کیوٹی کے لیے ہے۔ اس شعری مجموعے میں 139 غزلیں ہیں۔ اس خوبصورت مجموعے کو شائع کرنے کا سہرا پرکاش فکری رضاء المرتضیٰ کے سر باندھتے ہیں، جنہوں نے نہایت اہتمام سے طباعت کے مراحل کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اس کے علاوہ پرکاش فکری گیا سے نکلنے والے رسالے آہنگ کی ادارت بھی کی ہے۔ یوں تو اس کے اصل مدیر کلام حیدری تھے، لیکن مرتبین کی حیثیت سے کلام حیدری کے ساتھ پرکاش فکری کا نام بھی ایک زمانے تک چھپتا رہا تھا۔ 2008 میں پراسٹولی ڈورنڈا رانچی میں ان کا انتقال ہوا۔ بہار سے جدیدیت کی نمائندگی کرنے والے شعراء میں اختر یوسف، پرکاش فکری، وہاب دانش اور صدیق مجیبی وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ 80 کے عشرے میں جب اردو کے فنکار جدیدیت سے منحرف ہو کر مابعدی جدیدیت کا رخ کر رہے تھے، ایسے حالات میں بھی مندرجہ بالا فنکاروں نے فاروقی صاحب کا ساتھ دیا اور شانہ بشانہ اس رجحان کو فروغ دینے میں اہم رول ادا کیا۔ اب ہم آتے ہیں ان کے مشہور اشعار کی طرف۔ پرکاش فکری کے مشہور اشعار حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، آتش دان کی گرمی پا کر بوڑھی ساعت اونگ گئی، گزرے وقت کا لمبا سایہ دیواروں پر رقص کرے۔ دوسرا شعر ہے، میرے گھر کی پچھلی سیڑھی ڈوب گئی اندھیارے میں، شور مچا کر سارے پنچھی پیڑوں میں روپوش ہوئے۔ تیسرا شعر ہے، شام ہوتے ہی اندھیرا گھیر لیتا ہے ہمیں، پھیر دیتا ہے اداسی رونق بازار پر۔ چوتھا شعر ہے، اس اکیلے پن کے ہاتھوں ہم تو فکری مر گئے، وہ صدا جو ڈھونڈتی تھی جنگلوں میں کھو گئی۔ بے حد شکریہ۔